أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. اور ہمارے لیے اس دنیا کی بلائی بھی لکھ دے اور آخرت کی بھی. ہم نے تمہاری طرف رجوع کر لیا. جواب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، وہ بندشیں کھولتا ہے جس میں جکڑے ہوئے تھے. لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس نور قرآن کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. سبحان اللہ. محترم سامعین، کل جو درس قرآن ہو رہا تھا، چونکہ یہ سلسلے وار درس قرآن کا سبق چل رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے، واپس آئے تو لوگ بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہوئے جو تختیاں ملی تھی، تو اس افسوس کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے کہ میں اس قوم پہ کتنی محنت کر رہا ہوں، جب موسیٰ علیہ السلام اسی مصر میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، تو ایک آدمی دوسرے سے لڑنے لگا، چھڑانے کے لیے ایک مکہ مارا، پھر ہجرت کر کے مدین چلے گئے، کچھ عرصہ ادھر گزارا. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت دی، واپس آئے اور معجزات لے کر آئے
اور فرعون کے سامنے اور اس کے جو نجومی تھے، جادوگر تھے، ان کے سامنے مقابلہ کیا، اس وقت سے لے کر ہجرت تک درمیان میں 20 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ تھوڑا سا عرصہ، 20 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے، موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں کہ میں نے اس قوم پر 20 سال محنت کی ہے، اور 20 سال کی محنت کو 40 دنوں کے اندر انہوں نے پانی میں بہا دیا۔ اللہ پاک نے مجھ سے کہا تھا نا کہ 30 دن وہاں طور پہ وہاں اعتکاف کرنا ہے، تو 10 دن اور بڑھے، 40 دنوں میں 20 دنوں پہ انہوں نے پانی پھیر دیا۔ اس غصے کی وجہ سے انہوں نے وہ جو اللہ پاک کی طرف سے تختیاں لے کر آ رہے تھے، وہ جلدی میں رکھتے ہوئے وہ ٹوٹ گئی، اور ادھر خیال بھی نہ رہا، اور آتے ہی پہلے تو اپنے بھائی کو مارنا شروع کر دیا۔ تجھے میں چھوڑ کر گیا تھا، تیرے حوالے کر کے گیا تھا کہ ان کا خیال رکھنا، تو نے بھی نہیں ان کو روکا، یہ بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ بھائی نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہ مار، میرا قصور نہیں ہے، میں تو جب ان کو روکتا یہ میرے قتل کرنے پہ آ گئے، اور میں نے یہ دیکھا ہے میری اس طرح کہنے سے فرقے بن جانے تھے، تو پھر میں اس ڈر سے کہ کہیں تم مجھے آ کر یوں نہ کہو کہ یہ گروپ بدیے بنا، میں اس خوف سے میں خاموش رہا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے سامنے تو مجھے مار رہا ہے، یہ تو ہنسیں گے۔ یہاں 3 باتیں ملتی، میں ہر بات قرآن سے تلاش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جب بھی کسی سے کوئی بات دیکھی جائے فوراً فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کیا تو بھائی کو مارنا شروع کر دیا تھا، لیکن بعد میں غلط فہمی دور ہوئی، پھر اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ پہلے تحقیق کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد فتویٰ لگانا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ میں سامان وغیرہ ہوتا ہے پہلے ان کو سمیٹ کے رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ اپنوں کے ساتھ دشمن کے سامنے لڑنا نہیں چاہیے۔ یہ تینوں باتیں اسی آیت کے اندر ہیں۔ اپنوں کے ساتھ دشمن کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ دشمن کے سامنے لڑنا نہیں چاہیے۔ اب میں نے 3 باتیں کی ہیں نا، اب دیکھنا ترجمے کے اندر یہ تینوں باتیں ملیں گی۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایات اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا۔ یہ 16ویں پارے کے اندر ہے۔ یہاں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا،
اور پھر کیا کیا؟ مارنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور آتے ہی اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑنا شروع کر دیا اور مارنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مار رہے تھے اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے، یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے ماجایا بھائی مجھے نہ مار، میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑ، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ آیت نمبر 94-94۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے، میری بات کا پاس نہ کیا۔ تو ایک بات تو یہاں یہ ثابت ہوگی، اور چوتھی بات اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر جو قوم جو کلاس ذمے لگتی ہو اس کلاس کی نگرانی خوب کرنی چاہیے، چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام اس ڈر سے کہ کہیں پھوٹ نہ پڑ جائے، لیکن دیکھو کتنا نقصان ہوا کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے موسیٰ اب میں تیری قوم کو معاف نہیں کروں گا، میں تیری قوم کو معاف نہیں کروں گا۔ یا اللہ کسی طریقے سے آپ معاف کر بھی دیں گے؟ فرمایا ہاں ایک طریقہ ہے میں معاف کروں گا۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ فرمایا وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو قتل کرے، یہ اپنے آپ کو قتل کرے۔ یہ پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اللہ پاک یہاں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نعمت لیے ہوئے واپس آئے تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا دو سزاؤں سے ایک سزا تجویز کر دو۔ پہلی سزا یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کو پوجا کی ہے وہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ پھر کیا ہوگا؟ جب ایک دوسرے کو قتل کریں گے وہ تو قتل ہو جائیں گے، وہ تو ہلاک ہو جائیں گے، وہ تو مر جائیں گے، لیکن آخرت میں جنت میں جائیں گے۔ میں اگلے دن پڑھ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں کیا فرمایا؟ فرمایا انہوں نے اپنے اللہ کا کہنا مانا ہے، توبہ کی نیت سے اپنے اللہ کا کہنا مانا ہے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اب یہ لوگ شہید ہیں۔ کیونکہ اللہ کا کہنا مانا ہے
اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں اور یہ لوگ شہید ہیں۔ اور جنہوں نے کہنا نہیں مانا یہ دنیا کی 4 روزہ زندگی ہے، یہ تو گزر جائے گی لیکن آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلیں گے۔ وہ 20 سالہ جو محنت ہے وہ ان کے ہاں کام نہیں آئے گی۔ اس سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے، جو آدمی 70 سال دین کی محنت کرتا رہے اور اگر ایک لمحہ ایک گھڑی شرک کے اندر چلا جائے، وہ یہ نہ کہے کہ میرا بیلنس پیچھے نیکیوں کا پڑا ہوا ہے، فرمایا وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے ہی جیسے ان لوگوں نے قربانیاں دے کر اپنے بچے ذبح کرائے، مارے کھائیں، حویلیاں چھوڑیں، گھر بار چھوڑا، فرعون سے مقابلہ کیا اور ہجرت کر کے یہاں تک آئے۔ یہ 20 سال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے انہوں نے مارے کھائی ہیں نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب مدین چلے گئے تھے، پیچھے جتنا عرصہ رہے وہ بھی اذیت برداشت کرتے رہے اور پہلے بھی تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ وہ وقت بھی تھا جب فرعون کو خواب آیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے وہ کھڑا ہو کر ڈٹ کر میرے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ میرے وزیروں، میرے نجومیوں، مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اس طرح کرو، جو بچے پیدا ہوں ان کو ذبح کرتے جاؤ، اور جس نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے وہ بھی مر جائے گا، تیرے ساتھ کیسے مقابلہ کرے گا؟ تو بنی اسرائیل قوم کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو ذبح کرتا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، یہ ذبح کرتے کرتے 70,000 بچوں کو قتل کر دیا۔ اگلی بات تمہیں بتاؤں حیران ہو جاؤ، 70,000 بچوں کو جو قتل کیا ہے، یہ بنی اسرائیل کا کیا قصور تھا؟ ابھی تو انہوں نے شرک بھی نہیں کیا، شرک تو انہوں نے کیا ہے دریا پار کر کے، لیکن اب ان کو یہ تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں؟ بس یہ آخری بات کر رہا ہوں، باتیں بہت ساری کرنی تھی۔ اب ان کو یہ تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں؟ لکھا ہے کتاب کے اندر، یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے، اولاد یعقوب ہیں اور انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء کے رشتہ دار ہیں۔ جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں اے سید ہے بھائی، سید سادات گھرانہ ہے، تو اس دور کے سادات تھے نا، لیکن اللہ پاک نے ان کو حکمرانی دی تھی۔ کیسے؟ یوسف علیہ السلام شام سے، کنان سے جب بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا، بکتے بکاتے جیل میں آتے اور مصر کے بادشاہ بن گئے۔ یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان سب نے اپنے گھر بار کنان سے چھوڑے اور یہ بھی مصر میں آئے، ان کو وزارتیں مل گئی، ان کو بڑے بڑے عہدے مل گئے، کیونکہ ان کا اپنا بادشاہ تھا یوسف علیہ السلام۔ لیکن جب تک یوسف علیہ السلام رہے اس وقت تو یہ کنٹرول میں رہے تھے۔ ان کی وفات کے بعد انہوں نے اپنی من مانی شروع کر دی تھی، ایسے ہی جیسے اب ملک پاکستان میں ہو رہی ہے کہ اگر ان کا کوئی آدمی قصور کرتا، غلطی کرتا، اس کو معافی ہو جاتی، چوری کرتا، ڈاکہ مارتا، ظلم کرتا، جج ان کے اپنے تھے، ان کے حق میں فیصلے، معافی ہو جاتی۔ لیکن اگر کوئی اور آدمی یا غریب کوئی کرتا اس کو بڑی سے بڑی سزا دی جاتی۔ اللہ پاک نے پھر ان کے اوپر فرعون ظالم مسلط کیا۔ اس نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا، اب تم کہو گے عمران خان کی طرف پلٹ رہا ہے، میں نے اس کا نام فرعون تو نہیں کہا لیکن حالات بتا رہے ہیں۔
اس نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ ان کو گرفتار کر کیا، ان کے عہدے ختم کیے، اور پھر آتے ہی اس نے یہ کام کیا، ان کے عہدے ختم کرنے کے بعد ان کے عورتوں کو لونڈیے غلام بنایا، اور وہ جو 70,000 بچہ قتل ہوا ہے، ذبح ہوا ہے، یہ اسی جرم میں ہوا ہے کہ تم نے اپنی من مانیے کی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ بہانہ بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے روکنے کا، لیکن اصل میں اللہ ان کو سزا دے رہے تھے کہ جو تم اتنا عرصہ اپنی من مانیے کر رہے تھے، یہ وہ سزا تھی جس کی وجہ سے انہوں نے خمیازہ بھگتا۔ پھر انہوں نے لجاجت کے ساتھ آہوزاری کی، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی، یا اللہ کوئی مہربان بھیج، یا اللہ کوئی مدد کر۔ جب یہ خالص ہو کر اللہ کی طرف رجوع کیا، جس کے روکنے کے لیے فرعون نے پھاٹک بند کیے ہوئے تھے، اللہ نے پھر اپنی قدرت کے ساتھ اس کو پیدا بھی کیا اور فرعون کی جھولی میں پالا بھی ہے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے کے لیے لا کے کھڑا بھی کر دیا۔ وہ انشاءاللہ آگے چل کر تفصیلی میں گفتگو کروں گا، لیکن جب وہ جگہ آئے گی مزہ تو تب ہے نا، 7 آیات بھی پڑھوں پھر ترجمہ بھی کروں، پھر مزہ آئے گا۔ بہرحال یہ خاکہ، یہ پس منظر اپنے سامنے رکھو، کوئی نقشے آج ہمارے ملک پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے شرور سے محفوظ فرمائے۔